کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے اپنے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے در سے سب ہو آئے جا نہ سکا تو ایک سبھی ان کے در سے سب ہو آئے جا نہ سکا تو ایک سبھی ایک ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے ایک ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ماشاءاللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ during Naat mashallah our special guest from Texas Houston they came welcome sir نعت کے دوران ہمارے آج کے کی نوٹ اسپیکر محترم علامہ حافظ قاری سعید الحسن طاہر صاحب جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ محترم پیرزادہ محمود صاحب لخت جگر پیر صاحب آف مانکی شریف پاکستان وہ بھی تشریف لائے سر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ محترم ارشد لطیف صاحب بلبلے کنیٹیکٹ وہ بھی تشریف لائے ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور بلکہ ارشد لطیف چشتی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابھی ہم انشاءاللہ ایک تلاوت سنیں گے اور ان کے فوراً بعد نعت سنیں گے محترم ارشد لطیف صاحب چشتی وہ نعت پڑھیں گے اور انشاءاللہ ان کے بعد خطاب ذیشان شروع ہو جائے گا محترم نعمان سرور صاحب چودھری تشریف لائیں اور اسپیشل سورۃ النجم کی تلاوت فرمائیں گے کیونکہ آج کا جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے تو وہ سورۃ النجم میں بیان ہوا ہے تو سورۃ النجم کی انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم MashaAllah, MashaAllah, Subhanallah, 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 MashaAllah. अब हम नात सुनेंगे और दिलों के कानों के साथ नात सुने और गौर फरमाएं इस नात पर और इंशाअल्लाह इनके बाद हम खिताब सुनेंगे। और अभी हमारे और भी मेहमान तशरीफ लाए हैं। मोहतरम कारी फजल रसूल चिश्ती साहिब वेलकम कहते हैं। मोहतरम प्रोफेसर जावेद इकबाल साहिब तशरीफ लाए हैं। सर वेलकम। और अभी मैं बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से नहायत ही अदब से दावत दूंगा मोहतरम अरशद लतीफ चिश्ती साहिब प्लीज तशरीफ लाएं और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ everyone سبحان اللہ 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 پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا مقصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ 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 بزم کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیرا سکہ رواں ہر جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان پہ ہوا تیرا سکہ رواں ہر جہاں میں ہوا اس زمین پہ ہوا آسمان پہ ہوا کیا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ 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 اور تیرے انداز میں وسعت فرش کی تیری پرواز میں رفعت عرش کی تیرے انداز میں وسعت فرش کی تیری پرواز میں رفعت عرش کی تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند شاعر ایک مرتبہ کرے فکر و فن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی اور بھی ہیں، تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی اور بھی ہیں، پرایتن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، آیتن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، اور بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن سے علی ہے، یا علی کے بیٹے، بت شکن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، لہجہ لہم کلہمی میں پیمبر بولے، لہجہ لہم کلہمی
جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے جان من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اور عقیدے کی بات کہ سب صحابہ ہیں ہدایت کے ستارے لیکن سب صحابہ ہیں ہدایت کے ستارے لیکن انجمن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے انجمن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اور آخری شعر من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے نعرہ حیدر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اور پھر منقبت یا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہم اجمعین آپ نے پڑھی، اور اب ہم انشاءاللہ وعدے کے مطابق خطاب ذیشان سماعت کریں گے، اور during this نعت، this نشید،
Honorable Qari Fakhrul Qari, Qari Bashir Ahmad. He came. Welcome, sir. And now, inshallah, our keynote speaker, he will deliver the speech in dual language. For us in Urdu, or for kids, inshallah, in English. Inshallah, bafadl khuda. میں آپ سب کی توجہ کے ساتھ ٹینشن پلیز محترم علامہ مفتی حافظ قاری سعید الحسن طاہر صاحب کو دعوت دوں گا. پلیز تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے مطابق گفتگو فرمائیں. محترم علامہ سعید الحسن طاہر صاحب. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين وأصحابه الكرام المتقين المخلصين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. معزز محترم حاضرین مجلس، بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام، خواتین و حضرات، عزیزان محترم، میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام، respectable scholars, and everyone who is present in this gathering, the gathering of the zikr of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ رب العزت کا بے شمار لطف و کرم ہے اور فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا، اور آج ہمیں اس مبارک مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جو مجلس اور جو گیدرنگ ریلیٹڈ ہے
one of the biggest miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाए हैं, उनमें से कुरान मजीद के बाद आफ्टर द कुरान सबसे बड़ा मोजज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता फरमाया वो मोजज़ा मेराज है। इसमें हम सब आज उसके जिक्र के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पहले दुआ है कि हमारी इस गैदरिंग को, इस प्रेजेंस को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बरादर मुकर्रम मोहम्मद अरशद लतीफ़ साहिब ने और मोहतरम शौकत डोडी साहब की फैमिली ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया और डेफिनेटली उनकी सरपरस्ती बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ कमालवी साहिब ने की है। और आप तमाम अहबाब इस गैदरिंग में मुख्तलिफ तरह से शामिल हुए हैं, शरीक हुए हैं, पार्टिसिपेट किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम कोशिशों को, तमाम स्ट्रगल्स को, एफर्ट्स को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जिन्होंने भी इसमें स्ट्रगल की है, एफर्ट की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दुनिया व आखिरत की नेमतें, खुशियाँ और रहमतें नसीब फरमाए। आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हुजूर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को मिलने वाला एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है, एक मिरेकल है। और नॉट जस्ट अ मिरेकल, आफ्टर द कुरान द बिगेस्ट मिरेकल फॉर रसूल अलैहिस्सलाम, द जर्नी एंड ascension towards the heaven, the night of मिअराज, लैलतुल इसरा। इसकी इतनी डायमेंशंस हैं इस टॉपिक की, और इस मेराज के वाक़या की इतनी डायमेंशंस हैं कि अगर एक डायमेंशन पर ही इंसान बात करे तो वो भी पॉसिबल नहीं है उसको कवर करना। इसलिए बहुत से आइमा ने इस पर डिफरेंट एंगल से बात की है, इसको बयान किया है। लेकिन फाउंडेशन के तौर पे मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि मोजज़ा क्या होता है, मिरेकल क्या होता है, और किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब नबी बनाता है तो उसे मोजज़ा क्यों दिया जाता है। वेरी शॉर्टली इसको मैं इंशाअल्लाह फाउंडेशन के तौर पे अर्ज करूंगा, ताकि अगर मोजज़ा की समझ आ गई तो हमारे लिए मेराज को समझना आसान हो जाएगा। If we understand the miracle, what is the miracle, so it would be easy for us to understand what is Isra and Mi'raj. मोजज़ा का लफ्ज़ इज्ज़ से निकला है, and the word इज्ज़ means not having the capacity of doing something, किसी चीज की ताकत ना रखना। If you are incapable or performing any act, that situation is called ijz. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। No one can go against Allah Almighty. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई आजिज नहीं कर सकता। No one can make weak and relate any weakness towards Allah Almighty. अल्लाह के साथ कोई weakness इंसान मंसूब नहीं कर सकता, कोई अल्लाह को आजिज नहीं कर सकता। इज्ज का मतलब होता है कि किसी चीज की कैपेसिटी ना होना, इनकैपेबिलिटी, इसको इज्ज कहते हैं। तो मोजज़ा, उसकी दो डायमेंशन है, दो तारीफें हैं। वेरी शॉर्टली अगर मैं अर्ज करूं तो पहली डायमेंशन ये है कि मोजज़ा ऐसा एक्ट होता है, मिरेकल ऐसा एक्ट होता है, और उस अमल को मोजज़ा कहा जाता है कि अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी, अल्लाह का मैसेंजर और प्रॉफिट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, इंडिविजुअली अकेला परफॉर्म करता है, और उसको अल्लाह इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कुव्वत, इतनी ताकत अता करता है कि वो इंडिविजुअली उसको परफॉर्म करता है। लेकिन वो एक्शन ऐसा होता है कि अगर सारे लोग मिलकर भी वो एक्शन करना चाहें तो वो कैपेबल नहीं होते। If all the people collectively want to perform the same act, so they are incapable to perform that act. And individually the Prophet and Messenger is performing that act. That's why that act is called mu'jiza and miracle. इसलिए उसको मु'जिज़ा कहा जाता है। Like the mu'jiza of Sayyidina Musa alayhi salam. आप दरिया जो था, दरिया नील, आप उसके किनारे पर खड़े थे। He was standing on the edge of the Nile and he put his stick and hit the water with his stick. सिर्फ आपने उसको पानी को टच किया और उसके अंदर से 12 रास्ते, 12 paths बन गए।
اور پوری بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئی اور سیم واٹر اس کے اندر فرعون غرق ہو گیا, ڈراؤن ہو گیا. تو اب اگر آج کے زمانے میں اتنی ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی پانی کو روکنا چاہے, if a person want to stop the water and make 12 ways in the water, تو آج کے زمانے میں بھی یہ کرنا بہت مشکل ہے وداؤٹ اینی سپورٹ. یعنی اگر آپ کے پاس میکینیکل ڈیوائسز نہ ہوں اور بہت زیادہ ہیوی مشینری نہ ہو تو آپ پانی کو سٹاپ نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اوشنز میں یا سیز یا ریورز ہوتے ہیں ان کے اندر جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو واٹر روکا نہیں جاتا بلکہ پانی چلتا ہوتا ہے اور اس کے اندر کنسٹرکشن کی جاتی ہے, کیونکہ اس کو روکنا از آلموسٹ امپاسبل. تو جس کو آج کا ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والا انسان بھی پرفارم نہیں کر سکتا, اسے اللہ کے نبی نے ایک سٹک کے ساتھ پرفارم کر کے دکھا دیا. اس کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ معجزہ. اسی طرح باقی معجزات ہیں, آپ ان کو دیکھتے چلے آئیں. دوسرا, the second dimension of معجزہ is کہ میں نے عرض کیا کہ معجزہ اج سے ہے, اور اج کا مطلب ہے ان کیپیبلٹی, کسی چیز کی کیپیبلٹی نہ ہونا. معجزہ کی دوسری تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان لاجیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیسٹی نہ رکھتا ہو, اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں. اگر لاجیکلی کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہو, دیٹ از ناٹ اے میریکل. کوئی چیز لاجیکلی پاسبل ہو نا, آپ لاجیکلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہاؤ دس تھنگ ہیپنڈ. اگر لاجیکلی if you are able to understand and you have the capability to understand that act is not a معجزہ. معجزہ کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے کہ لاجیکلی جو دنیا کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, دنیا کے لوگوں کا نالج ہے, آئی کیو ہے, اس کے مطابق اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا لاجیکلی پاسبل نہ ہو, اس عمل کو, ایکشن کو معجزہ کہا جاتا ہے. ایک ایگزامپل میں اور دے دوں, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, he has many miracles, بہت سے معجزات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. He used to put his hands on the person who was by birth blind. پیدائشی مادر ذات کوئی نابینا ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام اس پر اپنا ہاتھ رکھتے, اس کا ویژن اور سائٹ آ جاتی. Is it understandable through logic? Logically there is no answer for it. اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. بہت سے آپ کے پاس اسکن ڈیزیز کے جو پیشنٹس ہوتے تھے وہ آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. He used to put his hand and just with the hand he used to heal them. He was not putting any ointment on his hand, any kind of medicine on his hand. He just used to put his hand and with the touch of his hand or even just with the pointing of his hand ان کو اللہ رب العزت کیور کر دیتا تھا. Is it understandable with the logic? No. That is the معجزہ. The prophet is performing it, but logically it is ununderstandable. That's why that action is called معجزہ. اس کو اس لیے معجزہ کہا جاتا ہے. اسی طرح he used to give life back to the dead. یعنی مردوں کو جو ڈیڈ ہو چکے ہوتے ان کو اپنا پاؤں ٹچ کرتے عیسیٰ علیہ السلام اور کہتے کہ زندہ ہو جاؤ, قم بإذن اللہ, stand with the command of Allah Almighty. پاؤں حضرت عیسیٰ کا لگتا تھا اور وہ شخص مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو لاجیکلی اٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو معجزہ کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ لاجیکلی ان انڈرسٹینڈیبل ہو تو اس ایکشن کو معجزہ کہتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ پرفارم کرنے والا اللہ کا نبی ہو. پرفارم کرنے والا اللہ کا نبی ہو, پھر وہ معجزہ کہلاتا ہے. لیکن فرق یہ ہے, اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات دیے. He gave the معجزات and miracles to every single prophet, right from Prophet Adam alayhi salam to Prophet Isa alayhi salam. تمام انبیاء کو معجزات دیے. But the difference of the معجزات of all other prophets and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, اس میں ایک بنیادی, بہت سی ڈائمینشن سے فرق ہے, لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ the miracles of all the prophets were limited. تمام انبیاء کے پروفٹس کے جو میریکلز تھے وہ کیا تھے؟ لمیٹڈ تھے, باؤنڈ تھے, چونکہ پروفٹ ہوڈ ان کا لمیٹڈ تھا نا, زمانے کے اندر قید تھا, ایک علاقے کے اندر قید تھا. So everyone was given the prophethood and messengership, and that prophethood was limited, so their miracles were also limited. چونکہ ان کی نبوت محدود تھی تو اللہ نے ان کو جو معجزات دیے وہ میریکلز بھی محدود تھے. لیکن جب حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین, تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار, تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی
تو اللہ رب العزت نے حضور کی نبوت اور پروفٹ ہوڈ کے اوپر سے ساری لیمیٹیشنز، ساری باؤنڈریز ہٹا کے فرمایا انا ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس. We have removed all the boundaries and we have made you the prophet for all of the humanity. اور پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. We have made you as a mercy for all the universes. تو تمام لیمیٹیشنز، تمام باؤنڈریز حضور کی نبوت سے، رسالت سے ہٹا دی. تو جب حضور کو نبوت ان لمیٹڈ عطا کی، یہ لفظ بولیے، حضور کو نبوت عطا کی ان لمیٹڈ، تو ضروری تھا کہ حضور کے معجزات بھی ان لمیٹڈ ہوتے. تو فرمایا باقی نبیوں کو دیکھو تو سب کے معجزات لمیٹڈ ہیں، وہ زمین پر نظر آئیں گے، آسمان پر کسی نبی کا معجزہ نظر نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم آگ سے پروٹیکٹ کیے جائیں گے، واقعہ زمین پر ہوگا. حضرت موسیٰ عصا مار کے دریا میں رستے بنائیں گے، واقعہ بولیے زمین پر ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے بچ جائیں گے، واقعہ زمین پر پیش آئے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر حکمرانی دی گئی، واقعہ زمین پر ہوگا. حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا آئرن میلٹ ہو جائے گا، واقعہ زمین پر ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگانے سے بیماروں کو شفا ملے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے، واقعہ زمین پر ہوگا. لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا میرے محبوب چونکہ آپ کی نبوت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، آپ کی نبوت مقام میں بھی ہے، لا مقام میں بھی ہے، اس لیے جب زمین کی بات ہوگی تو آپ اشارہ کریں گے تو پتھر آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے سلام پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ کی انگلی کا اشارہ ہوگا تو درخت زمین چیرتے ہوئے آ کر آپ کے سامنے بو ڈاؤن کر کے جھکنا شروع کر دیں گے. ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے آئے گا، اس کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. درخت آپ کو سجدہ کریں گے، جانور آپ کو سجدہ کریں گے، اونٹ اپنے مالکوں کی شکایتیں آپ سے کریں گے، بکریاں آپ کی بارگاہ میں آئیں گی، ہرن آپ کی بارگاہ میں آئیں گے. یہ تو زمین کے معجزات ہیں. لیکن فرمایا میرے محبوب ان کی نبوتیں زمین تک تھی، معجزات زمین تک تھے، آپ کی نبوت آسمان میں ہے. تو اب آپ ہوں گے فرش پر، ہاتھ اٹھائیں گے، اشارہ کریں گے تو آپ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں گا. I will split the moon for you, O my beloved messenger. آپ کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں گا، اور 2 ٹکڑے کر کے چھوڑوں گا نہیں. آپ دوبارہ اشارہ کریں گے، ٹوٹا ہوا چاند دوبارہ جوڑ کے بھی دکھا دوں گا. اور صرف یہ نہیں، یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایلوژن تھا، آنکھوں کا شاید فریب ہوگا، حالانکہ قرآن نے کہہ دیا وانشق القمر، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا ایلوژن تھا. تو فرمایا اس سے اگلی بات بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. ڈوبا سورج، جو سورج ڈوب چکا ہوگا، حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوگی، ادھر آپ کے ہاتھ اٹھیں گے اور آپ کے ہاتھ اٹھنے پر اللہ علی کے لیے ڈوبا سورج پلٹا کے کائنات والوں کو دکھا دے گا. باقیوں کی نبوتیں زمین تک، معجزات بھی زمین تک. مصطفیٰ کی نبوت زمین و آسمان میں ہے تو معجزات زمین میں بھی ہیں، آسمان میں بھی ہیں. یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور یہ ہے آقا علیہ السلام کی شان کہ اللہ نے میریکلز باقیوں کو بھی عطا کیے، لیکن جیسا میریکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جیسے میریکل حضور اسلام کو عطا کیے، حضور سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے. یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آ جائیں واقعہ معراج کی طرف. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیلاً، رات کے ایک مختصر سے حصے میں. اور توجہ طلب بات یہ ہے، اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے حضور کے معجزہ معراج کا. سفر ہے، جرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بولیے جرنی کس کی ہے؟ حضور اسلام کی. دیٹ از ناٹ دا جرنی آف اللہ المیٹی، دا جرنی از آف رسول اللہ علیہ السلام. حضور کی جرنی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت حضور کی شان بیان کرتا. اللہ المیٹی should say that how great is that personality who has done that journey. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کی شان بیان ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ رب العزت نے حضور کا ذکر نہیں کیا. He didn't say that Rasul علیہ السلام went on a journey and he has done this journey. آقا علیہ السلام کے جانے کا ذکر نہیں کیا، اپنے لے جانے کا ذکر کیا.
فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو. یہ نہیں کہا کہ عظمت والی ہے وہ ذات جو گئی معراج پر. حضور کے جانے کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے لے جانے کا ذکر ہے. ریزن کیا ہے؟ بہت سے اسباب ہے, بہت سی ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اللہ رب العزت نے سبحان الذی کہا, پاک ہے وہ ذات. اینڈ وٹ ڈز دا ورڈ سبحان مین؟ سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ من کل عیب و من کل نقص. ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر کجی سے, ہر لیک سے, ہر ڈیفیشنسی سے کسی کو پیور اور کلین ڈکلیئر کرنا, اس کو سبحان کہتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں اگر کہا جائے نا کہ اس میں کوئی نقص نہیں, دیر از نو ڈیفیشنسی, دیر از نو لیک, کوئی کمی نہیں, کوئی کجی نہیں, کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں, اس پریز کو سبحان کہتے ہیں. اور یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے. اونلی فار اللہ المائٹی, اللہ کے لیے خاص ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر لیک سے, ہر ڈیفیشنسی سے جو لے گئی اپنے رسول کو. کیوں کیا ایسا؟ ریزن یہ تھا کہ جب حضور صلی السلام معجزہ معراج اور سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور اسلام نے اناؤنس کیا, آپ آقا صاحب نے فرمایا کہ رات کے مختصر سے حصے میں, ان دا شارٹ اسپیم آف نائٹ اینڈ دا اسپیم آف ٹائم, چھوٹے سے مختصر سے رات کے حصے میں, I traveled from Makkah to Jerusalem, یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا, اور پھر میں I traveled towards the heaven and then I was in the court of Allah Almighty and then I returned in the same night. اسی رات کے لمحے میں واپس آ گیا. آقا صاحب نے یہ ذکر کیا. So دو طرح کے لوگ تھے, who were the listeners. There were believers and this, because this incident took place in Makkah, so majority of the people were British disbelievers, kuffar. کافر تھے جو زیادہ تر لسنرز تھے, سننے والے تھے. چونکہ انہوں نے ڈینائی کرنا تھا, انہوں نے ایکسپٹ نہیں کرنا تھا, اور انہوں نے پہلا سوال آگے سے یہ کرنا تھا, ہاؤ اٹ از پاسبل ایٹ دیٹ ٹائم فرام مکہ مسجد حرام ٹو مسجد اقصی دا جرنی واز آلموسٹ 1 month, 1 مہینے کا سفر تھا, آلموسٹ 30 days, 28 to 30 days کا سفر تھا, اور 40 days کا سفر تھا کچھ ائمہ نے لکھا, بیکاز دے ہیو ٹو ride on camels and horses, but still they need 1 month, at least 1 month or 40 days to travel from Makkah to Jerusalem. کم از کم انہیں 1 مہینہ چاہیے تھا. تو جیسے ہی حضور اسلام نے اناؤنس کیا کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں, مختصر سے حصے میں, شارٹ ٹائم, پوری رات, not the whole night, small part of the night, اس میں گیا, وہاں سے سفر کر کے واپس بھی آ گیا. So this was something which was ununderstandable. Logically it was not possible. انہوں نے ڈینائی کرنا تھا, انکار کرنا تھا, اور انہوں نے انکار کر کے کیا کہنا تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he is a liar, he is telling us a lie. That was something which was supposed to happen. ہونا کیا تھا, انہوں نے حضور کا انکار کرنا تھا اور کہنا تھا کہ معاذ اللہ یہ سچ نہیں بول رہے. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرمایا میرے محبوب, میں نے آپ کو صادق اور امین پیدا کیا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھائے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر اعتراض کرے. اس لیے اگر آپ کہیں گے کہ میں سفر پر گیا تو آپ پر اعتراض کریں گے. محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں, آپ اپنے جانے کا ذکر نہ کریں, میں لے جانے کا ذکر کرتا ہوں, تاکہ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ مصطفیٰ کے جانے پر نہ کرے, کر سکتا ہے تو خدا کے لے جانے پہ کرے. If anyone want to oppose, he should not oppose the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because he is not the claimant that I went to the journey. The claimant is Allah Almighty, that I took my servant on the journey. So if anyone has the courage to stand in front of Allah Almighty, so that person should come in front of Allah Almighty and oppose Allah Almighty if possible. اگر ممکن ہے تو خدا کا مقابلہ کر کے دیکھیں. تو فرمایا اس لیے محبوب میں نہیں چاہتا, اس لیے کہ آپ کی طرف تو ابو لہب انگلی کا اشارہ کر کے کوئی تنقید کرتا ہے تو میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا ہے. تو یہ مکہ والے اگر آپ پر اعتراض اور تنقید کرتے تو میں پورے اس مکہ میں رہنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیتا, کیونکہ آپ کی حفاظت کرنی تھی. اس لیے میں نے کہا مصطفیٰ گیا نہیں ہے, میں لے گیا ہوں, اعتراض کرنا ہے تو مجھ پہ کر کے دکھاؤ. اور اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. اب یاد رکھیے یہاں میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں, دیٹ واز اباؤٹ the disbelievers, but nowadays the believers in the ummah of Rasulullah alayhi wasallam, they are confused about this matter. They are confused about the journey of Isra and Miraj.
And they want to say that that was not physically happened, that didn't happen physically, that was a dream. Or that happened with the spirit of Rasulullah. Physically, the body of Rasulullah was not on the ascension and Miraj. The body was in Makkah, and Allah Almighty took the spirit of Rasulullah. Or that happened in the dream. And if you ask why you say that, they say it's not possible. How it is possible? If a believer says that, how it is possible? So Allah Almighty is giving the answer in the Quran and says, Subhanallazi. If you are a believer, you should have this faith and aqidah that Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah has the power to do anything. That's why He didn't mention Rasulullah. He says, Subhanallazi asra bi abdihi. If you are a believer, don't involve yourself in these waste discussions and useless discussions that was a dream or that happened in the spirit. I took my beloved Prophet Muhammad with the physical body and his soul on the Mi'raj. And if you say how it is possible, nothing is impossible for Allah Almighty. Nothing is impossible for Allah Almighty. اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اسی لیے اس نے کہا سبحان الذی, میں لے کر گیا ہوں. So for a believer the word سبحان الذی is enough. اگر کوئی مومن ہے تو اس کے لیے سبحان اللہ سے زیادہ کسی اور لفظ کی ضرورت. For a believer it's enough سبحان اللہ. اللہ نے کہہ دیا میں پاک ہوں. Because if I can't took him, that's a deficiency, that's a lack. ایک نقص آ گیا, عیب آ گیا, میں نہیں لے جا سکتا. اللہ پاک فرما رہا ہے لیکن اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. تو اس نے کہا میں صرف لے نہیں گیا, لے بھی گیا ہوں, سارا سفر کرا کے چھوڑ کے بھی گیا ہوں. اور یہاں کیا بیان کیا, فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اپنے محبوب کو. یہ آقا علیہ السلام کے سفر معراج کے 3 سٹیجز ہیں. میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی. No one should have any doubt in his mind about the Miraj and the ascension of Rasulullah that was physical or in the dream. That was physical, and with the physical body and the spirit Rasulullah went on that journey. اس لیے کہ یاد رکھیے, اب میں اگلا ایک لاجیکل کوشچن آپ سے کرتا ہوں. If I met you few hours ago and I say that last night I was in Pakistan in my dream, or I was in Makkah in my dream, I was in Medina in my dream, or I was in Africa or any part of the world in my dream, would you deny? Will you deny me? No, you say that's possible. Yeah, in the dream a person can go anywhere. If a person woke up in the morning and he claims that I went to any part of the world, even if a person says I was in Jannah last night, there are awliya, salihin, friends of Allah Almighty. So Allah Almighty show them the Jannah in their dreams. They are in the court of Allah Almighty, in the closeness and nearness of Allah Almighty. اللہ کی قربت میں اولیاء جاتے ہیں, اللہ سے ملاقات, اللہ سے کلام ہوتا ہے, اللہ ان پر انکشاف فرماتا ہے. ڈریم کے اندر اگر کوئی کہے کہ ڈریم کے اندر میں دنیا میں گیا ہے, جنت میں ہی چلا گیا, تو کوئی بھی ڈینائے نہیں کرے گا. تو آقا علیہ السلام نے جب آ کر مکہ میں کہا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, اگر یہ معراج ڈریم کی ہوتی اور خواب کی ہوتی تو کیا کفار مکہ ڈینائی کرتے؟ There was no reason for denying رسول علیہ السلام. اس کو تو انکار کرنے کا ریزن ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہہ سکتے تھے بھئی ہم بھی شام میں, ملک شام میں ہم بھی جاتے رہتے ہیں. At that time it was called the Sham, all of that area. اس پورے خطے کو شام کہتے تھے. وہ ٹریڈ کے لیے جاتے رہتے تھے. many of them have seen the Sham, ملک شام وہ دیکھا ہوا تھا سارا انہوں نے. تو وہ کہہ سکتے تھے ہم بھی جاتے رہتے ہیں, فزیکلی بھی گئے ہیں, خواب میں بھی جاتے رہتے ہیں, تو کوئی ڈینائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو مکہ والوں نے ڈینائی کیا, اور اس ڈینائل کے جواب میں اللہ نے سبحان اللہ کہا کہ میں لے کر گیا ہوں, پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی ہے. اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو نہ مکہ والے انکار کرتے, نہ قرآن اس سورت کا آغاز سبحان اللہ سے کرتا. مکہ والوں کا انکار بتا رہا ہے کہ یہ اسپرٹ اور ڈریم کا میٹر نہیں تھا, یہ میٹر فزیکل جانے کا تھا. اور قرآن مجید کا سبحان اللہ کہہ کے اس سورت کا آغاز کرنا. دیکھیے قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اگر شروع کرنا ہوتا اور اپوز نہ کرنا یا ریپلائی نہ کرنا ہوتا, جواب نہ دینا ہوتا, تو اللہ کہہ سکتا تھا الحمدللہ الذی, پاک یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں. If he can start سورہ فاتحہ with الحمدللہ, he can start سورۃ الکہف with الحمدللہ, he can start سورۃ الفرقان with تبارک الذی,
He can start Surah Al-Mulk with Tabarak Allazi. Many of the places of the Quran, اللہ نے الحمد سے بھی بات شروع کی ہے, تبارک الذی سے بھی شروع کی ہے, لیکن قرآن مجید میں ایک ہی صورت ہے جو سبحان الذی سے شروع ہوتی ہے. پورے قرآن میں only one surah that start from سبحان الذی. اللہ نے نہیں فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, برکت والا ہے وہ رب, نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو لے گئی اپنے رسول کو. اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس چیز کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ پاسبل نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں میرے لیے سب کچھ پاسبل ہے. جو تمہارے خیال میں سوچ میں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, فرمایا تمہارے لیے نہیں ہو سکتا, میرے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. I can do anything, کیونکہ میں قادر ہوں اور خالق اور مالک ہوں. یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کے حوالے سے. یہ پہلی بات اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں, کبھی بھی اس ڈاؤٹ میں نہ پڑیں, کبھی بھی ایک مائنر سا ڈاؤٹ بھی ذہن میں نہ آنے دیں کہ فزیکلی نہیں ہوئی, ڈریم میں ہوئی ہے, اسپرٹ میں ہوئی ہے, اس لیے کہ اللہ نے اتنی بڑی قسم کھا کے کہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اگر اور کوئی ریپلائی آنسر نہ بھی ملے کہ کیسے پاسبل ہے, بس اتنا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے لیے سب پاسبل ہے, بس اتنا عقیدہ رکھیں, دیٹس سفیشینٹ فار یو, انف ہو جائے گا. اگلا آ جائیں, اس سے اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں, معراج کے 3 مرحلے, 3 سٹیجز ہیں. پہلی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمینی سفر. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جو تھا دیٹ واز, یعنی زمینی سفر جو تھا مکہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک, یہ زمینی سفر تھا. دیٹ واز دا جرنی آن دا لینڈ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. یہ ایک مرحلہ ہے, ایک سٹیج ہے. اس کے بعد دوسری سٹیج ہے, اس کو بھی قرآن مجید نے اسی آیت میں بیان کیا, میں لنریہ من آیاتنا, I want to show him my signs. میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. زمین کا سفر پیچھے ہو گیا, مسجد حرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, یہاں تک زمینی سفر کا ذکر ہے, the journey on the land. اس کے بعد فرمایا لنریہ من آیاتنا, میں نے پھر محبوب کو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں لے گیا, فرمایا پھر اس کے بعد میرا محبوب آسمانی کائنات کی طرف سفر ہوا. پہلے ورٹیکل تھا, اب ہاریزونٹل سفر شروع ہو رہا ہے. حضور صاحب اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں, فرمایا اب لنریہ من آیاتنا, اب دوسری سٹیج آ گئی. فرمایا وہ سٹیج شروع ہوتی ہے مسجد اقصی سے, اور پھر فرسٹ ہیون, سیکنڈ ہیون, تھرڈ ہیون, گزرتے گزرتے 7 آسمانوں سے اوپر پھر سدرۃ المنتہا تک جا پہنچے. وہاں جا کر یہ سیکنڈ سٹیج ختم ہوئی, لنریہ من آیاتنا. اللہ نے نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب کو, اور آخر میں کیا فرمایا, انہ هو السمیع البصیر. یہ تھرڈ سٹیج کا ذکر ہے. فرمایا وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا, کوئی ایک کہہ رہا تھا اور ایک سن رہا تھا. There was no third person there. تیسرا کوئی نہیں تھا. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہی دیکھنے والا تھا, وہی سننے والا تھا. تو سننے کے لیے ضروری ہے نا کوئی سنانے والا بھی ہو. اور وہ کہتا ہے انہ هو السمیع, وہ سن رہا تھا تو کوئی سنا رہا تھا تو وہ سن رہا تھا. اور پھر فرمایا بصیر, وہ دیکھ رہا تھا تو دیکھنے کے لیے ضروری ہے نا کوئی شے ہو جسے دیکھا جائے. تو دونوں میں سے ایک مطلب بنے گا. اور اگر خدا بات کر رہا تھا مصطفیٰ سے تو مصطفیٰ سن رہا تھا, اور اگر مصطفیٰ بات کر رہے تھے تو خدا سن رہا تھا. If Allah was the communicator and Allah Almighty was the one who was mutakallim, so Rasulullah alayhi salatu wasalam was the Sami. If Rasulullah alayhi salatu wasalam was the mutakallim, Allah was the Sami. And if Rasulullah alayhi salatu wasalam, he was the one who was visualizing, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے تو سامنے بیوٹی آف ریفلیکشن آف اللہ المیٹی, اللہ کا حسن سامنے تھا, اور اگر اللہ دیکھ رہا تھا تو جمال مصطفیٰ سامنے تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب بہت سی باتیں ہیں اس میں کہنے والی, لیکن میں بات کو کنکلوڈ کرنے کی طرف لا رہا ہوں. اس مرحلے کے اندر یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور السلام کو یہ سفر کروایا. اس سفر کی تھوڑی سی ڈیٹیلز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. زمینی سفر کو جو نارملی کم لوگوں کو پتا ہے, عام بہت سی چیزیں بیان ہوتی ہیں لیکن نارملی یہ ڈیٹیلز, مائنر ڈیٹیلز بیان نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے جب مکہ سے آپ نکلے ہیں تو آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی. اس سواری کا نام ہے براق. وہی سواری کا نام کیا ہے؟ براق. اس کو سامنے آقا علیہ السلام کے لایا گیا, حضور اس پر سوار ہوئے. آقا علیہ السلام نے اس کو بیان بھی کیا. اٹ واز شارٹر دین دا ہارس اینڈ بگر دین دا ڈونکی. اس سے بڑی تھی, یعنی جو دراز گوش ہوتا ہے اس سے بڑی تھی, اور گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی تھی. یہ سواری آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم ہر جگہ موجود ہے. لیکن میں آپ کو ایک سائنٹیفک ایسپیکٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں.
قرآن مجید نے کہا یہ سارا جو سفر ہوا, all of that journey that happened in لیلن, اللیل نہیں فرمایا, الف لام لگانی, الف لام ہوتا نا اللیل, تو اللیل کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری رات, the whole night, the whole night. اللہ نہیں فرمایا واللیل, فرمایا لیلن, تنکیر دو زبر کے ساتھ آئی, اور لیلن فائدہ دیتا ہے اسمال پارٹ آف دا نائٹ, بالکل چھوٹے سے پورشن میں. یہ پورا جو سفر ہوا چھوٹے سے ایک پورشن کے اندر ہوا. اور کیسے ہوا؟ آخر سے فرماتے ہیں میں سارے سفر پر ہو کے جب واپس آیا تو جب میں اپنے بیڈ پر پہنچا تو اٹ واز اسٹل وارم. میرا بیڈ ابھی تک جو تھا گرم تھا. اور گزرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہوئے ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ آپ کا امامہ ٹکرایا تھا. جب آپ نکلنے لگے تو آپ کا امامہ جو تھا وہ ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ ٹکرایا. فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی. اور جانے سے پہلے حضور نے وضو کیا, اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو واٹر آف مائی وضو آر اسٹل رننگ, ابھی تک وہ پانی بہ رہا تھا. اور یاد رکھیے وہ کوئی ایسی زمین نہیں تھی, دیٹ واز اے ڈرائی لینڈ آف مکہ, فوراً ابزارب ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام کا یہ بتانا کہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی دروازے کی, وہ شاخ اس درخت کی ہل رہی تھی, میرے جسم میرے بستر کی گرمی ابھی باقی تھی, اور میرے وضو کا پانی بہ رہا تھا. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں گیا بھی اور سارا سفر کر کے واپس بھی آ گیا. مجھ پر تو صدیاں بیت گئیں, کائنات پر ایک لمحہ بھی نہیں بیتا. ایوری تھنگ واز اسٹل, کائنات پہ لمحہ ہی نہیں بیتا. لیلن, اس کو کہتے ہیں لیلن. تھوڑے سے حصے میں اللہ رب العزت نے کیا. اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی, تو میں نے کہا ایک سائنٹیفک ایویڈنس ان کو دے دوں, شاید ان کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے. آج کے زمانے میں پوری دنیا ٹائم اور اسپیس کی بات کرتی ہے. سائنٹیفک ایک ایسپیکٹ عرض کر دوں فار دا ینگسٹرز, اور وہ لوگ جو لاجک پر زیادہ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. دیر از اے تھیوری, موسٹ فیمس تھیوری آف آلبرٹ آئنسٹائن, اینڈ دا تھیوری از کالڈ دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس کو کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس کے اندر آئنسٹائن کافی ساری ڈیٹیلز ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, صرف ایک اس کا میں ایسپیکٹ لے رہا ہوں جو ہمارے اس واقعہ معراج کے ساتھ جڑتا ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو ٹریول دیٹ مچ ان دا اسمال پارٹ آف نائٹ, کیسے ممکن ہے؟ لاجیکلی بھی اب ثابت ہو رہا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ یہ جو اسپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے, اسپیڈ آف لائٹ جو ہوتی ہے, جو سورج کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ اس زمین تک پہنچتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. 186,000 miles per second is the speed of light. بولیے کتنی ہے؟ 186,000 miles per second. یہ سورج کی یہ جو لائٹ ہے اس کی اسپیڈ آف لائٹ ہے. اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, یہ جو سورج نکلتا ہے نا, سن رائز ہوتا ہے, تو سن رائز جب نکل آتا ہے ہاریزن پر جب نظر آتا ہے, وہاں سے لے کے زمین تک اس سورج کی ایک شعاع, ایک رو اور ایک ریز کو پہنچنے کے لیے 8 منٹس لگتے ہیں. بولیے کتنے؟ یہ جو سورج میں نظر آتا ہے نا کہ ابھی نکلا ہے, وہ اس وقت نہیں نکلا ہوتا. سورج 8 منٹ پہلے ہورائزن پر طلوع ہو چکا ہوتا ہے. اس کی جو فرسٹ رے آ کے زمین کو ٹچ کرتی ہے وہ آفٹر 8 منٹس کے کرتی ہے, کیونکہ ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے. اس ڈسٹینس کو کور کرنے میں لائٹ کو 8 منٹس لگ جاتے ہیں. وہ موجود ہوتا ہے وہاں پر, لیکن ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں. یہیں سے وہ آلبرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ کتنی ہے؟ 186,000 miles per second. یہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی اسپیس شپ کریٹ ہو جائے, اگر کوئی ایسا کوئی ہمارے پاس مینز آف ٹریول اسپیس میں کوئی سفر کرنے کے لیے کوئی مینز آف ٹریول ایسا ہم تیار کر لیں کہ 90% آف اسپیڈ آف لائٹ ہم اچیو کر لیں, 90%, وہ بنتی ہے 160,000 miles per second. وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کبھی ایسی ایڈوانس ترقی ہوئی اور کبھی انسان اتنا ترقی یافتہ ہو گیا کہ کوئی ایسا اسپیس شپ یا کوئی ایسا مین آف ٹرانسپورٹ اس نے کریٹ کر لیا کہ 90% آف اسپیڈ آف لائٹ اس نے اگر حاصل کر لی, تو کیا ہوگا کہ وہ اگر زمین پر راؤنڈ لگائے گا, چکر لگائے گا, تو فرمایا وہ اس نے کہا, آئنسٹائن نے کہا کہ زمین پر چکر لگانے کے بعد زمین والوں پر 10 سال گزرے ہوں گے, 10 years پاسڈ ہوئے ہوں گے, لیکن سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرنے کی وجہ سے اس پر صرف 5 سال گزرے ہوں گے. اس کے لیے ٹائم ہاف ہو جائے گا. بولیے کیا ہو جائے گا؟ یو کین گوگل, اسٹوڈنٹس آف سائنس دے کین گو اینڈ جسٹ گوگل اٹ. اس کے لیے جو ٹائم ہوگا وہ ہاف ہو جائے گا.
یعنی زمین والوں پر 10 سال گزریں گے 10 years, اس پر 5 سال گزریں گے. اگر وہ 90% آف دا اسپیڈ آف لائٹ اچیو کر لے تو اس سے سفر کرے اور ٹریول کرے. اور وہ کہتا ہے, وہی البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے, اگر 100% آف دا اسپیڈ آف لائٹ اچیو کر لی جائے اور کسی کو ایسا مینز آف ٹرانسپورٹ مل جائے اور ٹریولنگ کے لیے ایسی کوئی چیز مل جائے جو 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ کی اسپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے سفر کرے, تو وہ کہتا ہے کہ جو ویلوسٹی ہوگی ٹائم کی وہ زیرو ہو جائے گی. وہ اگر صدیاں بھی گھومتا رہے اس پر صدیاں گزریں گی, کائنات زمین والوں پر صدیاں گزریں گی, اس پر ٹائم بھی نہیں گزرا ہوگا. اس کے لیے ٹائم زیرو ہو جائے گا. بولیے, اس کے لیے ٹائم زیرو ہو جائے گا. تو اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ اچیو کر لے وہ اتنی جلدی صدیوں کا سفر طے کر سکتا ہے کہ زمین والے صدیوں میں بھی وہ سفر طے نہیں کر سکتے. یہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, کیا اس کا کوئی اشارہ ہمیں معراج کا اس میں ملتا ہے؟ اور یہ سائنس کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, کیا یہ معراج کو ثابت کرتی ہے؟ ہاں. کیسے ثابت کرتی ہے؟ قرآن نے کہا لیلن, اسمال پارٹ آف دا نائٹ میں یہ سب کچھ ہوا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں واپس آیا, بستر گرم تھا, سارے معاملات اسی طرح چل رہے تھے. ہوا کیسے؟ آقا علیہ السلام کو جو سواری پیش کی گئی, جو رائڈ حضور علیہ السلام کے سامنے لائی گئی, what was the name of that ride؟ بولیے, میں نے شروع میں بتایا تھا کیا تھا؟ براق. And what does براق means? The براق is the plural of برق and the word برق mean light. جو برق کا لفظ ہے عربی میں وہ لائٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو ہم الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں نا, اس کو برق کہتے ہیں, الیکٹریسٹی, برق. ان عربک اٹ از کالڈ برق, ہم اس کو لائٹ کہتے ہیں. تو انگلش کو اگر یعنی برق کو ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو لائٹ بنتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آئی ڈیڈنٹ ٹریول آن برق, میں نے لائٹ پر سفر نہیں کیا. براق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی ناٹ جسٹ پلورل لائٹس, دیٹ واز ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹس, یعنی ہزاروں لاکھوں لائٹس کو ملٹی پلائی کیا جائے تو ملٹیپل اسپیڈ آف لائٹ بنتی ہے, اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو براق بنتا ہے. اب آپ کہیں گے, کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور نے تو بخاری اور مسلم میں بتا دیا وہ تو ایک جانور تھا, دیٹ واز لائک این اینیمل, وہ تو ایک سواری تھی فزیکل جو نظر آ رہی تھی. اس کا جواب قرآن مجید میں سن لیجیے, قرآن مجید سے دیتا ہوں جواب. اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل امین وہ کون ہے؟ از این اینجل. جبریل از این اینجل, ٹھیک ہے. اور اس کی سپیڈ آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا اور وہ آسمانوں سے اوپر 7ویں آسمان پر تھے. اللہ نے فرمایا جبریل یوسف کو پانی کے اندر گرنے مت دینا, جا کر بچا لینا. وہ وہاں سے چلے اور یوسف علیہ السلام کو نیچے سطح تک لگنے نہیں دیا, آ کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. یہ سپیڈ آف جبرائیل ہے. بولیے کیا سپیڈ آف جبرائیل ہے؟ وہ جبرائیل جس کی اتنی سپیڈ ہے, حضرت مریم کے پاس آئے تو کیا بن کے آئے؟ انسان. قرآن کا فتح مثل لها بشرا سویا, وہ ایک مکمل انسان بن کے, ایک مرد بن کے حضرت بی بی مریم کے سامنے آئے. سامنے ایک مرد تھا, اصل میں اس کے پیچھے جبریل تھا, اور دیٹ واز لائٹ اینڈ نور. تو جیسے حضرت بی بی مریم کے لیے جبریل انسانی شکل میں لائٹ ہوتے ہوئے شکل انسانی بنا کے آئے تھے, اسی طرح ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ براق کی صورت میں حضور کی سواری بن کے حضور کے سامنے آیا. یہ اس کا جواب. اور پھر آقا صاحب نے سفر کیا, اور کیسے سفر کیا؟ آقا صاحب فرماتے ہیں جہاں تک نگاہ جاتی تھی اس سواری کا اگلا قدم وہاں تک ہوتا تھا. آقا صاحب السلام نے مکہ سے سفر کیا, آپ بیت الحرام مسجد اقصی پہنچے, تمام انبیاء کی امامت کروائی, اللہ کے نبی اور رسول 1,24,000 سب آپ کے پیچھے تھے. بیہائنڈ رسول علیہ السلام. آقا صاحب نے نماز پڑھائی, ان کی ابتدا تمام انبیاء نے حضور کی اقتدا کی, حضور امام بنے. پوری کائنات کو میسج مل گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پروفٹس, جتنے میسنجر, جو عظمتیں, جو شانیں لے کر آئے تھے, آج دیکھ لو وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں, مصطفیٰ ان سے آگے کھڑے ہیں. بتانا تھا کہ یہ سب کے امام ہیں. He is the leader of all the prophets and all the messengers. وہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا. حضور علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ پہلے آسمان, دوسرے آسمان, وہاں بھی انبیاء سے ملاقاتیں کرتے گئے. آل پروفٹس اور میسنجر جن کو حضرت آدم علیہ السلام, حضرت ہارون, حضرت یوسف, حضرت ادریس علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, تمام سے ملاقات کرتے کرتے جب حضور السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ دیٹ از دا اینڈ اینڈ دا لمٹ آف دا کریشن آف اللہ المائٹی. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بولیے اینڈ ہے.
اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں، قرآن مجید نے کہا اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، وہ سدرہ اینڈ ہے، اس سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، کوئی کریشن نہیں جا سکتی. حتیٰ کہ جب حضور اس سے آگے بڑھے تو جبریل کو کہا کم along with me، تو جبریل نے کیا کہا لو دنوت انبلۃ لاحترقت یا رسول اللہ، اگر میں ایک چیونٹی کے برابر تھوڑا سا بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یہ میری لمٹ ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. جہاں سے آگے جبریل نہ جا سکے وہاں سے آگے مصطفیٰ اپنے نالین کے ساتھ تشریف لے گئے. He was still wearing his shoes، رسول اللہ علیہ وسلم نالین ان کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، اور وہاں سے آگے نالین سمیت گئے. اور نالین ساتھ کیوں لے گئے؟ یہ بھی پوری کائنات کو میسج اور پیغام دینا تھا. تم تو اس جھگڑوں میں ہو کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، کبھی بشریت میں پڑ جاتے ہو، کبھی نورانیت میں پڑ جاتے ہو. فرمایا سن لو شب معراج، جہاں جا کے جبریل جو تمام نورانی فرشتوں کا سردار اور اس سے اعلیٰ کوئی نوری مخلوق نہیں، وہ رک گئی. وہاں سے آگے مصطفیٰ اپنے نالین صرف اس لیے لے کر گئے کہ تمہیں یہ میسج اور پیغام دینا تھا جہاں تک نوریوں کا سردار بھی نہ جا سکے، اور جہاں اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی نہیں، مصطفیٰ کے نالین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. ہر شے حضور کے نالین کے سائے میں ہے، ہر شے حضور کے نالین سے نیچے ہے. کائنات کی ہر شے کو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے نالین سے نیچے رکھا ہے. مصطفیٰ کے نالین کائنات سے افضل ہیں، حضور کی تو پھر شان ہی کیا ہے، بات ہی کیا ہے. بات اختتام کی طرف لاتا ہوں. جب حضور علیہ السلام ہمارے پیارے بھائی حافظ نعمان سرور نے بھی جو آیات تلاوت کی، آقا علیہ السلام کا یہ واقعہ معراج کا کچھ ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ملا اور کچھ ذکر سورہ نجم میں ملتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، پھر وہ مقام آیا کہ تمام فرشتے نیچے رہ گئے، تمام مخلوقات نیچے رہ گئی، ساری سواریاں نیچے رہ گئی. اس سے آگے حضور تنہا اکیلے الون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی شروع ہوئی. آپ آسمانی کائنات میں سفر کرتے ہیں، اوپر چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مقام آیا کہ جہاں ایک نور کا حالہ تھا، النور اللائٹ، ایک ایسا نور اور ایک ایسی لائٹ تھی جس نے مجھے اپنے اندر یعنی ریپ کیا ہوا تھا. I was wrapped in the light and نور اس کے اندر تھا، بکا نور تھا. لیکن وہاں تیسرا کوئی نہ تھا. مجھے تھوڑا سا اکیلا پن محسوس ہوا، یعنی میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے. اتنے میں آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. امام شعرانی علی واقعیت والجواہر میں اللہ پاک وہ آواز آئی کف یا محمد، اے میرے محبوب رک جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. یہاں نارملی صلاۃ کا معنی درود کیا جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام مکہ میں تھے تو درود تو یہاں بھی تھا. آقا علیہ السلام مسجد حرام مسجد اقصیٰ گئے، درود تو وہاں بھی تھا. وہ تو ہر لمحہ چل رہا ہے. وہاں یہ کہنا کہ سٹاپ، اللہ is sending blessings upon you، یہ کوئی معنی نہیں بنتا. تو یصلی کے اور کئی معنی دیکھنے پڑیں گے. تو یصلی کا ایک معنی ہے استقبال کرنا، ٹو ویلکم سم ون، کسی کا استقبال کرنا، کسی کو ویلکم کرنا، اس کو بھی یصلی کہتے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، میرے محبوب رک جائیے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، اور اب اس بکہ نور تک آپ آئے ہیں. اب آپ رک جائیے، میں خود آپ کو ویلکم کرتا ہوں، میں خود آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اگر کسی کو اعتراض ہو تو اٹھائیں صحیح بخاری. قرآن مجید نے اس کے بعد کہا جب حضور افق اعلیٰ پہ تھے، قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ امام بخاری کتاب التفسیر، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری لکھتے ہیں دن الجبار رب العزت، حضور رکے ہوئے تھے، خدا خود حضور کے قریب ہو رہا تھا. امام بخاری نے لکھا دن الجبار رب العزت، اللہ قریب ہوا. فتدلی، اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، ایک مقام وہ آیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. لیکن فرمایا محبوب آج فاصلے رکھنے کے لیے نہیں، سارے فاصلے مٹانے کے لیے بلایا ہے. او ادنا کہہ کے فرمایا سارے فاصلے مٹا دیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت نے مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لے لیا، حضور کو ڈھانپ لیا. اور کیسا ڈھانپا کہ حضور علیہ السلام کی تمام صفات، یہ میسج اور پیغام اختتام کی طرف بات کو لا رہا ہوں. حضور علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچے، اس بلندی پر پہنچے، اس پیک پر پہنچے جہاں اللہ رب العزت نے حضور کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ سارے فاصلے ختم کر دیے. تو حضور علیہ السلام کو کیا کیا؟ فرمایا میرے محبوب آپ ہیں بندے، بولیے آپ ہیں
بندے, یو آر مائی سرونٹ. سفر جرنی سٹارٹ ہوئی تھی تو قرآن نے کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ, بندہ کہا تھا. جب اس مقام پر پہنچے تو کہا فاوحی الی عبدہ, اس نے وحی کی اپنے بندے کو. فرمایا میرے محبوب آپ کا سفر شروع ہوا تب بھی بندے تھے, یہاں تک پہنچایا پھر بھی بندے ہیں, لیکن اب فرق یہ ہو گیا ہے, پہلے جب زمین پر تھے تو ذات بھی آپ کی تھی, صفات بھی آپ کی تھی, یعنی پرسنالٹی بھی آپ کی تھی, ایٹریبیوٹس بھی آپ کے تھے. لیکن جب اس مقام پر آ گئے تو اب ذات تو آپ کی ہے مگر صفات خدا کی چڑھ گئی ہے, رنگ خدا کی صفات کا چڑھ گیا ہے. اور کیسا چڑھا؟ فرمایا میرے محبوب آپ وہاں جا کر رہے تو بندے, لیکن اس مقام پر آپ کو وہ قرب عطا کیا کہ اب واپس جا کر اعلان کر دیں اب خدا کی, اب میری محبت خدا کی محبت ہو گئی ہے, اب میرا ادب خدا کا ادب ہو گیا ہے, اب میری نسبت خدا کی نسبت ہو گئی ہے, اب میری رضا خدا کی رضا ہو گئی ہے. اب جو میرا ہے وہ خدا کا ہے, جو میرا نہیں وہ خدا کا نہیں. فرمایا اب جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے وہ تو جنت میں جا کے ہوگا, دنیا میں دیکھنا چاہے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے, چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا, جلوہ خدا کا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو اس مقام پر اللہ نے وہ قرب عطا کیا کہ صرف ایک فرق رہ گیا, بولیے صرف ایک فرق رہ گیا, وہاں جا کے بھی حضور بندے رہے. بولیے وہاں جا کے بھی حضور کیا رہے؟ بندے رہے. باقی سارے فرق مٹ گئے, محبت ایک ہو گئی, بولتے جائیں محبت, لو ایک ہو گیا, ریسپیکٹ اور ادب ایک ہو گیا, پلیجر ایک ہو گیا, عطا ایک ہو گئی, غنا ایک ہو گئی, اطاعت ایک ہو گئی, ہر شے ایک ہو گئی. صرف ایک فرق رہ گیا کہ وہ پھر بھی خالق تھا, یہ اس کی مخلوق تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات ختم کرنا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے مولا سفر شروع کیا تو بھی عبد کہا, اور سفر وہاں پہنچا کر انتہا پر بھی عبد کہا. اگر عبد ہی کہنا تھا تو سفر کیوں کرایا, اور اگر سفر کرا دیا تھا تو پھر عبد کیوں کہا؟ تو اس کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے لوگوں نے عیسیٰ کے چھوٹے چھوٹے معجزات دیکھے اور خدا کا بیٹا بنا لیا. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے سے معجزات دیکھے اور خدا کا بیٹا بنا لیا. یہ مصطفیٰ کے معجزات دیکھتے تو مصطفیٰ کو خدا نہ بنا دیتے. تو میں نے کہا اس لیے عبد کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے بھی مصطفیٰ عبد رہے, بندے رہے. مصطفیٰ کو عبد اس لیے کہا کہ کوئی خدا نہ کہے, بولیے میرے ساتھ, مصطفیٰ کو عبد اس لیے کہا کہ کوئی خدا نہ کہے. تو پھر معراج کیوں کرائی؟ معراج اس لیے کرائی کہ کوئی خدا سے جدا نہ کہے. عبد اس لیے کہا کہ کوئی خدا نہ کہے, اور معراج اس لیے کروائی کہ کوئی خدا سے جدا نہ کرے اور جدا نہ کہے. جب واپس آئے تو اعلان کر دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت, رسول کی محبت خدا کی محبت, ہر شے ایک کر دی. لیکن ایک ہمارے ارشد بھائی نے ایک نعت پڑھی اور نعت کے اختتام پہ انہوں نے بعد میں منقبت پڑھی حضرت مولا کائنات کی, تو میں اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں چونکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت کا مہینہ بھی ہے نا 13 رجب. تو بتانا چاہتا ہوں اللہ رب العزت کے 1,24,000 انبیاء ہے, 124,000 اللہ رب العزت کے پروفٹس اور میسنجرز ہیں. ان میں یہ مقام اللہ نے صرف حضور کو دیا. بولیے اللہ نے یہ مقام صرف کس کو دیا؟ حضور کو دیا, کہ فرمایا ان کی اطاعت میری اطاعت, ان کا ادب میرا ادب, ان کی محبت میری محبت. یہ حضور اسلام کو خاص کیا اور اتنی بلندی اور معراج حضور کو عطا کی. کسی اور کو یہ مقام عطا نہیں کیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مارنا آپ کا نہیں, مارنا خدا کا ہے. فضل اللہ و رسولہ, رضا اللہ و رسول, ہر شے ایک کر دی. یہ مقام اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں صرف مصطفیٰ کو عطا کیا. اور پھر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ حضور کے 1.25 صحابہ میں حضور نے یہ شان صرف حضرت علی کو عطا کی کہ علی انت منی وانا منک, اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. خدا نے کہا تھا تمام انبیاء میں کہ میرے مصطفیٰ کا وہ مقام ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. مصطفیٰ کو اپنے ساتھ یوں جوڑا کہ ان کے ہر تعلق کو اپنا تعلق بنا دیا. اور ادھر اگر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دیکھے, سب کی عظمت اپنی جگہ پر, ہم سب کو ماننے والے, سب کا ادب کرنے والے, سب کے نام پر ہماری جانیں قربان, سب کی تعظیم کرنے والے. لیکن جو مقام آقا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ میں حضرت علی کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. یہ حضرت علی ہی تھے جن کے لیے حضرت ام سلمہ کو فرمایا, اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ وہ روایت کرتی ہیں, فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی,
حضرت تاجدار کائنات نے حضرت مولا علی سے فرمایا. دوسری بات میں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا. تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور کو میں نے سنا فرماتے ہوئے, حضرت علی سامنے کھڑے تھے, حضرت ام سلمہ کو حضور فرماتے تھے لحمہ لحمی, اس کا گوشت میرا گوشت ہے. His flesh is my flesh, my flesh. His flesh is my flesh. ان کا گوشت میرا گوشت ہے. وَدَمُهُ دمی, ان کا جو خون ہے, ان کا بلڈ ہے, وہ میرا بلڈ ہے. ہوا منی وَأَنَا مِنْهُ, یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. آقا علیہ السلام نے یہ مقام تمام صحابہ میں کسی اور کو عطا نہیں کیا, یہ مقام حضرت علی کو عطا کیا. یہ حضرت علی ہی تھے جن کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. یہ حضرت علی ہی تھے جن کے لیے فرمایا من کنت مولا فهذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور یہ حضرت مولا علی ہی تھے کہ حضور نے ان سے فرمایا حبیبک حبیبی, اے علی تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے. وعدوک عدوی, اور تجھ سے عداوت رکھنے والا مجھ سے عداوت رکھنے والا ہے. اور یہ شان سے حضرت علی کو ہی عطا کی کہ فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ, لوگ مختلف درختوں سے ہیں. انا وعلی من شجرۃ واحدہ, علی اور میں ایک ہی شجرے اور ایک ہی درخت سے ہیں. یہ شان حضرت علی کو عطا فرمائی. اور یہی شان پھر آخر میں ختم کرتا ہوں, ہر نبی کی نسل اور ذریت اس کی نسل ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کی نسل ان کی پشت سے ان کی بیک سے چلی, حضرت نوح کی نسل ان کی بیک سے چلی, حضرت موسیٰ کی نسل ان کی بیک سے چلی, حضرت اسماعیل کی نسل ان کی بیک سے چلی, حضرت موسیٰ تمام انبیاء کی نسل ان کی بیک سے چلی. لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ جعل لکل نبی ذریتہ فی صلبہ, اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت, ہر نبی کی اولاد, جنریشنز, پروجنی, آف سپرنگز, آنے والی نسلیں اس کی پشت میں رکھی ہیں, اس کی بیک میں رکھی ہیں. اور آقا صاحب نے فرمایا وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب, فرمایا اور اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی نسل کو میری نہیں علی کی پشت میں رکھا ہے. آقا صاحب نے کسی اور کے لیے نہیں فرمایا, فرمایا اللہ نے ہر نبی کی نسل اس کی پشت میں رکھی, میری نسل کو اللہ رب العزت نے حضرت علی کی پشت میں رکھا. یہ نہیں فرمایا کہ علی کی نسل میری نسل ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ حضرت علی کو فرما سکتے تھے علی کی نسل میری نسل ہے, عزت ہوتی ہے, اعزاز ہوتا. نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا, فرمایا نسل میری ہے. فرمایا نسل کس کی ہے؟ میری ہے. اللہ نے رکھی کہاں ہے؟ علی کی پشت میں. گویا بتانا یہ چاہتے تھے حسن حسین نسلاً علی کے ہیں, اصلاً مصطفیٰ کے ہیں. حسن اور حسین نسلاً علی کے ہیں, اصلاً مصطفیٰ کے ہیں. گویا یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کوئی سید ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آل نبی اولاد علی, آل نبی کی ہے, اولاد علی کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نسب کو دیکھیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا نسب ایک ہے. اور اگر نسل کو دیکھیں تو مصطفیٰ کے شہزادے حسن اور حسین سے لے کر حضرت امام مہدی جو قیامت تک تشریف لائیں گے, نسل بھی ایک ہے. تو گویا نسب بھی ایک ہے, نسل بھی ایک ہے, خون بھی ایک ہے, گوشت بھی ایک ہے. تو گویا بتانا چاہتے تھے تاجدار کائنات جیسے کوئی مصطفیٰ کو خدا سے جدا نہ سمجھے اور نہ کرے, فرمایا اسی طرح کوئی علی کو مجھ سے جدا نہ سمجھے. جیسے خدا نے مصطفیٰ کو اپنے قریب کیا اور اپنے ساتھ جوڑ دیا, فرمایا اسی طرح مصطفیٰ نے اپنی امت میں علی کو اپنے ساتھ ملا کر جوڑ دیا. کسی نے کیا خوب کہا تھا, بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا. آخری شعر ہے, پوری گفتگو جو میں نے کی اس کا مغز ہے, بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. اور خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. جسے علی نہیں ملتے مصطفیٰ نہیں ملتا, اور جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مقام مصطفیٰ اور مقام حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری گفتگو آپ نے سن لی, لیکن پیغام جو دینا چاہتا ہوں معراج کا بھی اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی آپ کی شان کا بھی, وہ ایک میسج صرف اپنے ساتھ لے جائیں. حضور معراج سے اپنے ساتھ کیا لے کر واپس آئے تھے؟ سب بولیے, کیا لے کر آئے تھے؟ نماز لے کر آئے تھے نا. اتنی بلند مقام پر جا کر اللہ نے نماز, باقی ہر حکم زمین پر دیا, روزے زمین پر دیے, حج زمین پر اترا,
باقی تمام احکامات کا نزول زمین پر ہوا، لیکن حضور نماز یہاں نہیں لے کر آئے، وہاں سے لے کے آئے. اتنے قرب اللہ کے جب پہنچے تو اللہ نے ایک تحفہ دیا، فرمایا میرے محبوب یہ نماز لے جائیں، یہ ہماری ملاقات کا تحفہ ہے. اللہ اور مصطفیٰ کی ملاقات کا تحفہ نماز ہے. حضور وہاں سے نماز لے کر آئے. اور حضرت مولا علی کی شان دیکھیں تو جب حضور کے ادب پر، حضور کے آرام پر نماز قربان کر دی تھی اور حضور نے دعا کر دی تھی کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو حضرت علی کہہ سکتے تھے چونکہ حضور کے ادب پر قربان ہو گئے تو چلو قضا پڑھ لیتے ہیں. پڑھ سکتے تھے نا، سورج غروب ہو گیا تھا، حضور کے ادب میں قربان ہو چکی تھی تو قضا پڑھ لیتے. لیکن حضرت علی نے نماز قضا نہیں کی اور مصطفیٰ نے قضا ہونے بھی نہیں دی. ڈوبا سورج پلٹا دیا، ڈوبا سورج پلٹایا اور وقت پر ادا پڑھوائی، یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ کا علی اس نماز سے اتنی محبت کرتا ہے چونکہ جانتا ہے نا معراج کا تحفہ ہے. تو جب علی مصطفیٰ کے اس پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صحابی اور حضور علیہ السلام کے جانثار یہ نماز کو قضا نہیں کرتے اور حضور معراج سے تحفہ لے کر آتے ہیں، تو مصطفیٰ سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نماز کو قضا نہ کریں. اور حضرت مولا علی کا نام لیتے ہیں تو بھی یاد رکھیں جو علی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی نمازیں قضا نہیں ہونے دیتے. نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں. مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز مرد آ کے پڑھا کریں، عورتیں گھروں میں پڑھا کریں. مسجد میں جو پروگرامز ہو شرکت کیا کریں. تو نماز کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو دیکھیے گا پھر زندگی میں اور اپنے گھروں میں کیسے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ معراج کے اس تحفے نماز کی اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھیں گے. درود و سلام کے بعد اذان ہے، نماز اینڈ آفٹر نماز انشاءاللہ بھی ہے پڑھنا. سلام کے لیے کھڑے ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، ہر جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت شمس انت بدر انت نور فوق نور، انت اکسیر وغالي، انت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واسطہ لے ابا کا، سیدہ خیرالنساء کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر
عمر سب دعائیں ہوں قبول اور سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھ نہ پائے صبح کو اللہ العالمین آج کی حضرت مردان قبول فرما نبی علیہ السلام نے نعرہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آج منظور و وقوف فرما میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کی خیرات بھرپور فرما کہ تمہیں قبول فرما ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے تمام مقابرین کی برکتیں پیدا فرما مولا کریم کی زندگی میں بقا پیدا فرما تمام علماء کی حفاظت فرما اے العالمین ہمارے جملوں میں قبول فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بجاہ نبی الرحیم وفقت ولی اللہ ان اللہ بصیر